بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مرنے سے پہلے مرنا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مرنے سے پہلے مرنا یہ آسان بات ہے۔ مرنے کے بعد جو کچھ تمہارے بغیر ہوتا ہے وہی سب کچھ اپنی موجودگی میں کر لو، تو جو چیز مرنے کے بعد تمہارے بغیر چل جائے وہ زندگی میں بھی اپنے بغیر چلنے دو۔ اسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرنا۔ مزید یہ کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا گھر چل جائے گا، لوگ گزارا کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے، آپ کی موجودگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بغیر بھی ہوتا رہے گا یا نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی اپنے آپ کو اس جگہ سے ہٹا کر دیکھ لو، اس سے پہلے کہ ہمیشہ کے لیے آپ کو دفن کر دیا جائے۔ آپ تھوڑا سا وہاں سے ایک طرف ہو جاؤ، اور یہی مرنے سے پہلے مرنا ہے۔ ایک دن آپ نے کھانا چھوڑ دینا ہے، اور کھانے کی موجودگی میں کھانے سے ہاتھ کھینچ کے دیکھو، یہ ہے مرنے سے پہلے مرنا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی جیسے معطل ہو جاتی ہے، اسی طرح اپنی اس زندگی کو اس دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے معطل کر کے دیکھو، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل بات کیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک ایسے مقصد کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر دو، اور اس مقصد کے سامنے باقی تمام مقاصد ہیچ ہو جائیں۔ بس یہیں سے آپ کو مرنے سے پہلے مرنا اور موت سے پہلے موت سمجھ آ جائے گی۔ مثلاً آپ نے ایک وجہ بنا لیا، ایک بزرگ کے ساتھ نسبت قائم کر لی۔ اگر آپ پیدل حج پر جاتے ہو تو 6 مہینے میں جانے کا سفر کرو اور 6 مہینے میں واپسی کا سفر کرو، یعنی 1 سال میں ایک حج، یا 2 سال میں ایک حج، یا 3 سال میں ایک حج۔ آپ چلتے جا رہے ہو اور آپ کا کام ہے چلتے رہنا، اور آپ اسے ہی کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جانا۔ یعنی باقی کے شعبہ حیات کہاں گئے؟ گھر والے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں سفر کے لیے جا رہا ہوں، اور جس کے سفر کے لیے جا رہا ہوں اسی کے حوالے ان سب کو کر رہا ہوں۔ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ایک کام میں ایسے لگ جانا کہ باقی سارے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ یہ کیفیت میں گم ہو جاتا ہے، یعنی ایک ایسی کیفیت۔ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ایک کام میں ایسے لگ جانا کہ باقی سارے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ یہ کیفیت میں گم ہو جانا ہے، یعنی ایک ایسی کیفیت میں گم ہونا کہ باقی تمام کام اور تمام چیزیں اس کے لیے معمولی ہو جاتی ہیں، اور ان سے بے خبر ہو جانا۔ اس کو اس طرح بھی سمجھ لیں کہ اس کے خیال میں ایسا گم ہوا کہ کہاں سے کہاں چلا گیا، اور اس کے وصال میں ایسا غرق ہوا کہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اس سے پوچھو کہ آپ کہاں جا رہے ہو، کہتا ہے مجھے پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، تو وہ اس خیال میں گم ہو گیا ہے۔ یہ ہے مرنے سے پہلے مر جانا، اپنے آپ سے علیحدہ ہو جانا، جدا ہو جانا، اپنے آپ کو چھوڑ دینا، جو چیزیں زندگی والے کرتے ہیں وہ نہ کرنا۔ ایک آدمی مرنے سے پہلے مرنے والا درویش تھا، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، کسی شہر میں داخل ہو رہا تھا، وہاں کے لوگوں نے اس کے استقبال کے لیے بہت بڑا ہجوم اکٹھا کر رکھا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ سارے شہر کا ہجوم ہے، تو ہجوم کے قریب آیا تو اس نے کھانا شروع کر دیا۔ مریدوں نے کہا آپ تو روزے سے تھے اور آپ نے سب لوگوں کے سامنے یہ کیا کر دیا؟ تو درویش نے کہا کہ اس کی قضا میرے لیے آسان ہے، لیکن یہ جو تعریف کا جن ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہونا، میرے لیے مشکل ہے۔ تو اپنے آپ سے جو مر جاتے ہیں وہ دنیاوی شہرت سے الگ ہو جاتے ہیں، دولت سے بھی الگ ہو جاتے ہیں، نیک نامی بدنامی دونوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، یہ ایک مقصد میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک مشاہدہ ہے، مرنے سے پہلے مر جانا ایک مشاہدے کا نام ہے۔ یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ اتنا مشکل کام ہے کہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ پوچھا گیا کہ قوالی سنتے سنتے کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے تو کیا اس کو موت سے پہلے مر جانا کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایک بزرگ قوالی سن رہے تھے، ایک مصرع آ گیا، کشت گانے مسنجر تسلیم راہ، یعنی تسلیم کے خنجر سے ہلاک ہونے والے کے لیے۔ جب یہ مصرع انہوں نے سنا تو ان کا وصال ہو گیا، یعنی اتنا سننا پھر اس کے ساتھ برابر ہو جانا۔ یہ ایک لمحے کا نہیں بلکہ زندگی بھر کا عمل ہے، عارضی طور پر کم ہو جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے مرنا نہیں ہے، نہ مرنے سے پہلے مرنا ہمیشہ کے لیے ہے، تاکہ وہ باقیوں سے بالکل جدا اور الگ ہو جائے۔ اور اب ان کے آستانے پر قوالی نہیں ہوتی۔ ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور یہ ہیں موتو قبل ان تموتو، یعنی موت سے پہلے موت۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں گم کر لینا اور اسی کا ہو کر رہ جانا۔